یہاں پر ایک تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام ملک شام میں رہتے تھے. آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا یوسف جو اللہ کے نبی بھی ہیں علیہ السلام، جب وہ بادشاہ بن گئے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام اور آپ کے تمام صاحبزادے شام سے نکل کر مصر کو جا کر مصر میں رہنے لگے. ایک لمبے زمانے تک بنی اسرائیل مصر میں آباد رہے، یہاں تک کہ مصر پر جب فرعونیوں کا تسلط ہوا اور فرعونیوں کا ظلم و ستم جب بہت زیادہ بڑھ گیا تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مصر سے لے کر پھر دوبارہ ملک شام کی طرف واپس لوٹایا. جب وہ ملک شام کی طرف واپس لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اتنے لمبے زمانے تک چونکہ وہ وہاں موجود نہیں تھے تو اس ملک پر عمالقہ کا قبضہ ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عمالقہ سے جہاد کر کے آزادی کے ساتھ اور آرام کے ساتھ ملک شام میں زندگی گزاریں. تو ان لوگوں نے یعنی بنی اسرائیل کے اس زمانے کے لوگوں نے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں تھے، جنہوں نے کئی معجزوں کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، ان لوگوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا حکم نہیں مانا، جہاد کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے ایک سزا مقرر ہوئی کہ تم نے نبی برحق کے حکم کو ٹالا ہے. اتنے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد، ایسی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اپنی سرکشی سے باز نہیں آئے. تو ان کو حکم دیا گیا کہ اسی طرح تیاہ کے ریگستانوں میں، تیاہ مقام کے ریگستانوں میں پھرتے رہا کرو. چنانچہ 40 سال تک ان پر ایسی اسما پرسی کا دور گزرا کہ تیاہ کے ریگستانوں کی خاک چھانتے وہ پھرتے رہے. پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان پر کرم فرمایا، چونکہ وہ ریگستانوں میں بڑی مصیبتوں میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی مہیا فرمائی، ان پر ابر کو سایہ کر دیا. ان انعامات کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ دھوپ سے بچانے کے لیے بادلوں کا انہیں چھت عطا کر دیا، ریگستانوں میں پانی کے چشمے بہا دیے اور منہ و سلویٰ کی خوراک ان کے لیے مہیا فرما دی. من ایک قسم کا دانہ ہوتا ہے، ترنجین کی قسم کا ایک دانہ ہوتا ہے. بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ وہ اپنی چادر بچھا دیں، ایک دن میں جتنا کھانا ایک آدمی کے لیے کافی ہوتا، اتنا کھانا ایک آدمی کی چادر میں وہ اتنا دانہ جمع ہو جاتا. من یعنی ایک قسم کا دانہ تھا جو اوپر سے گرتا تھا، اور سلوا ایک قسم کا پرندہ ہوتا ہے. اور ان پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اتنا آسانی کے ساتھ مہیا فرما دیا کہ وہ پرندے نہایت پستی کی طرف ہو کے اڑتے تھے، اتنی پستی کی طرف جھک کر اڑتے کہ وہ لوگ اپنے ہاتھ سے پرندوں کو پکڑ لیتے، اور جب وہ پرندوں کو پکڑتے تو پرندے اوپر کی طرف نہیں جاتے بلکہ آسانی کے ساتھ ان کی پکڑ میں آ جاتے، جس کو لوگ ذبح کر کے کھا لیتے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے ان کو روزی مہیا فرماتا رہا. ابر کا سایہ کر دیا گیا ان پر، اور منہ و سلویٰ نازل فرمایا گیا. یعنی مطلب یہ کہ وہ من اور وہ سلویٰ پرندے ان کے لیے عطا فرمائے جاتے رہے. ارشاد ہوا کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے ہم نے جو تمہیں دے رکھی ہیں. انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر زیادتی کرتے رہتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑا، انہوں نے اپنی عاقبت خراب کر لی اور اپنے برے انجام کو انہوں نے دروازہ کھول لیا.